اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الماعون ہے، مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، وہ شخص وہی ہے جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، چنانچہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر خاص طور پر مشرکین اور منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر تو مشرکین کو خطاب ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب جو قیامت کے دن کو جھٹلائے گا، جس کو قیامت کا یقین نہیں ہوگا، قیامت کے قائم ہونے کا اس کو اعتماد نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اس میں حساب کتاب ہوگا، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، تو جو شخص قیامت کا انکار کرے گا تو وہ کن برائیوں کے اندر ملوث ہوگا، کن برائیوں کے اندر لگے گا، کن برائیوں کے اندر وہ شامل ہوگا۔ پہلی برائی تو یہ بیان کی فذلک الذی یدع الیتیم، کہ جو یتیم کو، کسی یتیم کو دھکے دے گا، یعنی اس کی جو عزت اور احترام کرنا چاہیے تھا وہ عزت اور احترام نہیں کرے گا۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا قیامت کے جھٹلانے والے آدمی کا، انسان کا، کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ محتاج کو نہ تو خود کھانا کھلائے گا، اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، قدرت دی ہے، استطاعت دی ہے، اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ محتاجوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے، تو وہ قیامت کا انکار کرنے والا شخص مسکین کو، محتاج کو کھانا نہیں کھلائے گا، اور خود تو کھلائے گا نہیں، ساتھ میں دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے گا کہ بھائی میرے پاس تو اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ فلاں صاحب ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، آپ ان کو ان کی مدد کر دیجئے کھانے کے اعتبار سے یا ان کی جو بھی ضرورت ہے اس اعتبار سے، تو یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت کا بیان کیا ہے۔ یہاں پر خاص منافقین مراد ہیں، جن کے دلوں کے اندر تو کفر ہے، ظاہر میں وہ اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جب صحابہ سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے، پہلے پارے کے اندر بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہاں شیاطین سے مراد ان کے سردار ہیں، منافقین کے، مشرکین کے سردار۔ تو جب وہ ان سے ملتے تنہائیوں کے اندر تو ان سے کہتے قالوا انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم ان ایمان والوں کے ساتھ تو بس ایسے ہی ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، جا کے ان کو ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ورنہ اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر ایسے منافقین کا خاص ذکر ہے ان نمازیوں کے لیے، کیونکہ اگر ان کو کوئی دیکھتا تو وہ نماز کے لیے آ جاتے، اور کوئی نہیں دیکھتا تو وہ نمازیں قضا کر دیتے، نمازیں چھوڑ دیتے، نمازوں کے اندر سستی کرتے، وضو اچھی طرح سے نہیں کرتے، فرائض اچھی طرح سے نہیں پڑھتے توجہ کے ساتھ، یہ تو خاص ان کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا، مسلمان کہلانے والا شخص بھی اپنی نمازوں کے اندر اسی طرح کی بے توجہی، لاپرواہی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اگر اس طرح کی بے توجہی کریں گے، لاپرواہی اور سستی کریں گے تو ان کا انجام بھی اللہ کے یہاں اچھا نہیں ہوگا، ہلاکت فرمایا اللہ تبارک و تعالی، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ہلاکت ہے، یہاں کہا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیسی نماز؟ جو اپنی نمازوں کے اندر سستی برتتے ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے، مسجد کے سامنے گھر ہوتے ہوئے 2 رکعت چھوٹ جاتی ہیں پھر مسجد جاتے ہیں، فجر میں تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، فجر تو ہمیشہ قضا ہی ہوتی ہے ان کی، قضا نماز پڑھتے ہیں بعد میں۔ تو اس طرح کی بد دعا اور اس طرح کی ہلاکت اور بڑی سزا ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے جو نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقامہا، یعنی من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اسی طرح سے آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ کتنی سخت وعید اور کتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے۔ لیکن آج دیکھیے مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اور پورا کا پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، اور مسجد بھی وسیع ہے، چوڑی ہے، بڑی ہے، لیکن فجر کی نماز میں اور دوسری نمازوں میں 1 2 صف 3 صف اس سے زیادہ بھرتی نہیں ہے۔ یہ کیوں بے حسی مسلمانوں کے اندر چھائی ہوئی ہے؟ کیوں گھر کی مستورات نماز کی طرف توجہ نہیں کرتی؟ ذرا ذرا سے بہانوں سے نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں، ذرا ذرا سے بہانوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا، یعنی کفر کے ایک دروازے کو کھول دیا۔ اب وہ جب مستقل نمازوں کو چھوڑتا رہے گا کفر کے دروازے کھلتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اللہ سے معافی تلافی نہیں کی اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو اس کا خاتمہ جو ہے اچھا نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ کہ ایک بھائی کا اس کی بہن کو دفناتے وقت پرس جو ہے قبر کے اندر گر جاتا ہے، گھر آ کر وہ اپنا بٹوا ڈھونڈتا ہے تو اس کو نہیں ملتا، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میرا بٹوا تو بہن کو دفناتے ہوئے قبر میں گر گیا تھا۔ چپکے سے جاتا ہے، وہ قبر کھودتا ہے، قبر کھود کے دیکھتا ہے تو قبر جو ہے آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، بھر جاتی ہے انگاروں سے، شعلے ہوتے ہیں انگاروں آگ کے اس کے اندر۔ وہ دوڑا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں ایسا حال دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو ماں بتاتی ہے کہ تمہاری بہن نماز کے اندر سستی کرتی تھی، وقت نکال کر نماز پڑھتی تھی، قضا کر دیتی تھی نمازوں کو۔ اس لیے مستورات کے لیے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بس جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لیں،
فوراً نماز پڑھ لیں. وقت ہو جائے تو سب سے پہلا کام نماز کا کریں کہ نماز پڑھیں. نمازوں کے اندر سستی نہیں کریں, نمازوں کے اندر لاپرواہی نہ کریں. تو منافقین کیا کرتے تھے؟ نمازوں کے اندر سستی کرتے تھے. کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس غلطی کو ہو جانے دیتے تھے, اس کو صحیح نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر کوئی واجب چھوٹ گیا نماز کے اندر, نماز کے جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سجدہ سہو کر کے اس واجب کو جو ہے اس واجب کی قضا کرتے, بھرپائی کرتے, لیکن اس واجب کو چھوٹ جانے پر سجدہ سہو نہیں کیا اور بس ویسی نماز پڑھ لی, پوری کر لی. اگر نماز کے اندر کوئی فرض چھوٹ جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے تو جب نیت باندھیں گے تو اس وقت کی جو تکبیر ہے وہ فرض ہے, تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے. اگر کوئی بغیر کہے نیت باندھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, اسے دوبارہ نیت باندھنا پڑے گی. اسی طرح سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر مکمل سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر ایک بھی آیت اس کی چھوٹ گئی تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا. جو فرائض ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, جو واجبات ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آپ یہاں آتی ہیں ہفتے میں وقت نکال کر, تو کوشش کریں کہ تفسیر سے پہلے یا تفسیر کے بعد 10 منٹ کا کوئی مذاکرہ نماز کے اوپر بھی ہو. ہر ایک کو فرائض معلوم ہو, وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, نماز کے فرائض, کم سے کم فرائض تو معلوم ہو. جب یہ فرائض پورے ہو جائیں تو پھر ہم واجبات پر آئیں کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں واجب ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہو تو ہم سجدہ سہو نہیں کرتے ہوں. سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ گیا؟ کہ جب ہم آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھیں گے اتحیات, اس کے بعد سیدھی طرف سلام پھیر کر, ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کریں گے, اور پھر اتحیات میں بیٹھ کے پوری اتحیات پڑھ کے نماز سے باہر ہوں گے. پوری اتحیات پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیریں گے. سجدہ سہو اگر اسی طرح بعض دفعہ جو وطر ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں اور ان کی قضا بھی ضروری ہے. جس طرح فرض نماز کی قضا ضروری ہے اسی طرح وطر کی بھی قضا ضروری ہے. وطر کے اندر جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں دوبارہ کانوں تک یا سینے تک, عورتوں کے لیے سینے تک ہاتھ اٹھا کر باندھنا جو ہے, مونڈھوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھنا, یہ وطر کے اندر واجب ہے. دوبارہ نیت باندھنا, اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر ہم سے بھولے سے دعائے قنوت چھوٹ گئی یا ہاتھ اٹھانا بھول گئے, نیت باندھنا دوبارہ بھول گئے, تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ سجدہ سہو کرنا ہوگا. سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرنا ہوگی. تو یہ واجبات پتہ ہوں. اس کے بعد جو ہے مکروہات پتہ ہوں, کہ مفسدات پتہ ہوں نماز کے, کہ نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ یہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. آئے جیسے تیسے نماز پڑھی, الذین هم عن صلاتهم ساہون, اپنی نمازوں سے غفلت برتتے تھے. اور تیسرا کام کیا کرتے تھے, دوسرا کام کیا کرتے تھے, الذین هم یراؤون, کہ نماز پڑھتے بھی تھے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے, ریاکاری کرتے تھے کہ لوگ دیکھ لیں کہ ہاں ہم نماز پڑھنے آئیں, لوگ دیکھ لیں کہ ہاں ہم نماز پڑھنے آئیں. نماز تو اللہ کے لیے ہے, ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں, سارے نیک کام اللہ کے لیے ہیں, تو وہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور اس میں ریاکاری ہو جائے, دکھلاوا ہو جائے. کوئی بھی کام ہو, یہاں تک کہ کاروبار بھی اگر ہو تو اس میں بھی دکھلاوا نہ ہو, شادی بیاہ ہو تو اس میں بھی دکھلاوا نہ ہو. کہ صاحب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں اتنی مہنگی شادی ہوئی ہے, 4 سیزن لیا تھا انہوں نے,
اور جو بڑے بڑے گارڈن ہیں، گل مہر ہیں اور اسی طرح گلشن گارڈن، یہ سب گارڈن لیے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ ان کے یہاں کی شادی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ تو یہ دکھاوا تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس دکھاوے کی نحوست سے، اس بربادی کی، یعنی جو پیسہ اس میں برباد کیا جاتا ہے، فضول خرچی جو کی جاتی ہے، اس کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑوں کے اندر، خاندانوں کے اندر پھوٹ ڈال دیتے ہیں، پھوٹ پڑ جاتی ہے، وہ رشتے زیادہ دن چل نہیں پاتے۔ تو اس لیے اخلاص، الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں، اس کے اندر ریاکاری کرتے ہیں۔ اور ہلاکت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس دن ہمیں ہمارے ماں باپ نے سونے چاندی کے زیورات دیے تھے، اسی دن سے ہم اس سونے چاندی کے زیورات کے مالک ہو گئے۔ اب جب اگلے سال وہ تاریخ آئے گی تو جتنا سونا چاندی ہوگا یا سونے چاندی کے ساتھ جو کچھ کیش رقم ہوگی ہمارے پاس، کیش پیسہ ہوگا یا بینک بیلنس ہوگا، جتنا ہوگا اس تاریخ میں، جس تاریخ کو ہمیں ہمارے ماں باپ نے، مثال کے طور پر کسی لڑکی کی شادی 1 جنوری کو ہوئی، اب اس کے ماں باپ نے اس کو جو ہے سونے چاندی کے زیورات پہنائے اور مالک بنا دیا اس کو کہ اب یہ تمہارے ہیں۔ مالک بنانا کہتے ہیں یعنی اب یہ تمہارے ہیں، تم چاہو تو پہنو، چاہو تو رکھو۔ اب جب دوسرے سال 1 جنوری آئے گی، یہ میں انگریزی تاریخ بتا رہا ہوں، ورنہ جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ ہوتی ہے وہ اردو تاریخ ہوتی ہے، یعنی اردو کے مہینے سے، عربی کے مہینے سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ مثال کے طور پر 1 محرم کو اگر کسی بچی کی، لڑکی کی شادی ہوئی، اب اگلے سال جب 1 محرم آئے گا تو اس کے پاس جتنا کچھ سونا چاندی، کیش پیسہ جو کچھ ہے، چاہے اس کے پاس اس کے شوہر نے اس کو بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے کوئی پراپرٹی، کوئی مکان بیچنے کے لیے دلایا ہے، یا کوئی مکان ایسا دلایا ہے جس کا کرایہ آتا ہو، تو اس اگلے سال کے 1 محرم کے اندر جتنی زیورات یا جتنا پیسہ ہوگا، سب کا ٹوٹل کر کے 2.5% اس کی زکوٰۃ، اس سب کے 2.5% کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ گھر کی مستورات نہ زکوٰۃ نکالتی ہیں اور نہ اپنے جانب کی قربانی کرتی ہیں۔ جن مستورات کے پاس زکوٰۃ کی مالیت ہے، زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے جن کے پاس سونا چاندی یا پیسہ ہے، ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، چاہے وہ بکرے کی قربانی کریں یا بڑے جانور کے اندر حصے کی قربانی کریں۔ اس کے اوپر بقرعید کے موقع پہ بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نماز اور زکوٰۃ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، محتاجوں کی مدد، یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ سب چیزیں ایمان والوں کے لیے ضروری ہیں، لازم ہیں، کرنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے ایک کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کیوں نہ ہو، وہ بھی صدقہ اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی ضرورت مند کے ضرورت